کہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دجال کے فتنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ جس نظام کا بنانے والا اور اس کو چلانے والا کوئی المسیح ہوگا، دجال المسیح جس کا ذکر آتا ہے، دراصل یہ اس بڑے فتنے جو دجال کا فتنہ ہے، اس کے بعد جو آنے والا فتنہ ہے، انہی کا نمائندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو صرف 2 پوائنٹس پر ہے۔ ایک یہ کہ دجال کی حقیقت کیا ہے اور دجال کے فتنوں کی شروعات کیا ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، دجال کا جو فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنے دور میں اس فتنے سے اپنی قوم کو آگاہ کیا، اور ہر ایک نے یہ بتایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ یہ فتنہ دجال نہیں آ جاتا اور مکمل نہیں چھا جاتا۔ دجال کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جہاں وہ مسجد نبوی میں موجود تھے، وہاں سے انہوں نے جب اشارہ کیا کہ اس مشرق کی سمت سے وہ فتنہ اٹھے گا اور وہ جب دجال خروج کرے گا تو وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے پوری دنیا کے چکر لگائے گا، اور اس چکر میں وہ تمام اجناس پر، غذا پر اس کا تسلط قائم ہوگا۔ اور دوستوں اور ساتھیوں، اسی میں ہلکا سا ایک اشارہ یہ دیتا ہوا آگے بڑھتا چاہوں، جس کو ہم اگلی ویڈیو میں باقاعدہ اس کے بارے میں مفصل جواب دیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دجال کے فتنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ اب یاجوج اور ماجوج کون ہیں، اس کی تفصیل دیگر معاملات میں ہم لے کر چلیں گے۔ دراصل دجال کا فتنہ آنے سے پہلے جو نظام قائم کیا جا رہا ہے، جس نظام کا بنانے والا اور اس کو چلانے والا کوئی المسیح ہوگا، دجال المسیح جس کا ذکر آتا ہے، مسیح الگ ہے اور دجال الگ ہے۔ یہ مسیح جو اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہوگا، دراصل یہ اس بڑے فتنے جو دجال کا فتنہ ہے، اس کے بعد جو آنے والا فتنہ ہے، انہی کا نمائندہ ہے، اسی کی نسل سے۔ تو یہ اس سسٹم کو لاگو کرے گا۔ ون ورلڈ کرنسی بنانے کی کوشش کی جائے گی، ایک نظام دنیا کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، اور اس دجال کو خدا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ اور اب آپ دیکھ لیں، موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کرپٹو کرنسی پر اس کے ذریعے تسلط حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کچھ ممالک پیپر کرنسی کو چھوڑ کر پلاسٹک کرنسی کی طرف موو کر چکے ہیں۔ اسی طرح اب پلاسٹک کرنسی ختم کر کے آپ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آگے بڑھ جائیں گے۔ ویکسینز کے بہانے، یہ میں ویکسینز کہہ رہا ہوں، ایک ویکسین کی بات نہیں کر رہا، ایک ویکسین آئے گی، دوسری وبا آئے گی، تیسری وبا آئے گی، ویکسینز کی بھرمار ہوگی، اور جب وہ ویکسینیشن ہوتی چلی جائے گی تو آخر میں ہم سب ایک روبوٹس کی طرح ہمیں بنایا جائے گا اور ہم غلامی کے تسلط میں جانے کی تیاری پر ہوں گے۔ اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی جا رہی ہے، یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے، لیکن یہ ہمارے اوپر ایک جبری طاقت ہمارے اوپر رائج کی جائے گی۔ اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ 13 خاندان جو دنیا کو اپنے قابو کرنے کے درپے ہیں، ان 13 خاندان کے تسلط کے اندر ہی اس وقت موجود ہے تمام دنیا کی جتنی بھی اکنامک، جتنی بھی جو ہے آپ سمجھ لیں غذائی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں، وہ ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ تمام ملٹی نیشنلز کے یہ مالک ہیں درِ پردہ۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جب دجال خروج کرے گا تو جب اس غذا پر اس کا تسلط قائم ہوگا تو انسان غذا کے لیے پریشان ہو جائے گا، اور آپ یاد رکھیں وہ لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور غذا انہیں فراہم کرے گا جنہیں عادت ہوگی مانگ کر کھانے کی، اور
جو پھر اسے اپنا خدا مان لیں گے، انہیں وہ غذا دے دے گا۔ تو اس وقت کس طریقے سے لنگر خانے قائم کیے جا رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو مفت غذا کھلانے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، انہیں کام سے کس طرح دور کیا جا رہا ہے، انہیں کس طرح آرام طلبی کی طرف ڈالا جا رہا ہے، اور کن مشکل حالات کا شکار کر دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس دجالی فتنے سے نمٹنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں مزید دجال کی چالوں کے بارے میں اور اس کے فتنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ The mic so you don't react. The double X polo shirt with the hat to match. In fact, we verbally vibrate your track. Then crush your confidence like plastic condiments. Build you up to break you down.